نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں ایک ضروری بات یہ بھی بتانی تھی کہ وہ تھوڑا سا ہمارے جامعات اصل میں ہم نے ان کا آغاز کیا ہوا ہے، تو ان میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے نا تھوڑا آپ سے باقاعدگی کے ساتھ ملا نہیں جا رہا نا، تو اس وجہ سے معذرت کہ اب سے انشاءاللہ کوشش کیا کروں گی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے نا وہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں، کیونکہ اصل میں وہ بھی کام بہت زیادہ ہے، تو ہر جگہ جو ہے نا پھر وہ ذرا مینیج کرنے کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ جو اس میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ چلے، تو اس میں انشاءاللہ ہم حصہ ملاتے رہیں گے۔ جب ٹائم ملا، جب فراغت پائی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پہلے سے معذرت کہ کیونکہ کام تھوڑا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ معجزات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم سن رہے ہیں اپنے دلوں اور اپنے قلبوں کو، یعنی اپنی روحوں اور اپنے قلبوں کو اور اپنے دلوں کو جو ہے منور فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں اس سے انشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ تو آج ہم 15ویں معجزے کا ذکر کریں گے۔ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، یعنی آپ دونوں نے کی۔ تو صدیاں بیت گئیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت جب آیا، یعنی قریب آیا، تو مشیت الہی کعبہ کو از سر نو تعمیر ہوئی، جس کے لیے حالات اور واقعات سازگار بنتے چلے گئے۔ قریش نے اس کا خیر مقدم یعنی بھی کیا اور اس کار خیر کا عزم کیا، تو اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 35 برس تھی۔ تعمیراتی سامان کا بندوبست ہونے لگا۔ کعبہ کی تعمیر کے لیے کڑی شرائط جو ہیں وہ عائد کی گئیں، جسے قریش نے جو شرائط ہیں وہ قریش کے ایک سرکردہ بزرگ ابو وخب نے الفاظ کا جامعہ پہناتے ہوئے کہا کہ اے گروہ قریش، یعنی اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا، کسی بدکار کی آمدنی، کوئی سود، کسی عالم پر یعنی کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت تعمیراتی کاموں میں ہرگز شامل نہ کی جائے گی۔ یعنی یہ کڑی شرائط طے ہونے کے بعد یہ مرحلہ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں ایک خوفناک اژدہا کبھی کبھی نکلا کرتا تھا اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر ڈوبتا پایا کرتا تھا۔ اس کے ڈر سے کعبہ کی تعمیر کا کام رک گیا، کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ ایک روز اژدہا یعنی جو وہ اژدہا تھا جو بہت بڑا تھا، سام کی شکل میں حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ چھپٹا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ یوں اس معجزے کے طفیل تعمیراتی کام میں حائل بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے آقا کی برکت اور ان کی نگاہ کے طفیل ہوا۔ تو آپ سب سے یعنی کہ یہ میرے آقا کی وہ تعلیم ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو یعنی معجزہ جو عام عقل اور عام انسان جو ہے نا وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا، یہ میرے نبی ہی کی شان ہے، اور انبیاء کرام سے ہی یہ ظاہر ہوتے ہیں معجزات جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ان کو سن کے اپنے دل کی گہرائی میں محفوظ کیا کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہمارے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا وہ مزید جو ہے وہ گہری کر دے۔ تو جیسا کہ ہم نے آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں کروائی تو وہ درود شریف کی شکل میں کروا لیتے ہیں، تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ کیونکہ یہ ہم انسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ میں اپنی حاضری نہیں کروائیں گے تو ہمارے دلوں کو سکون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اپنے دین اور اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔